السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ نواز شریف نے پارٹی بیانیے کی دوبارہ بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ بنیاد رکھتے ہوئے انتخابات میں جیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ پارٹی اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب میں میاں محمد نواز شریف نے 16 ماہ کی کارکردگی کی بجائے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سمیت معزز جج صاحبان کو ہدف تنقید بنا کر پارٹی بیانیے کی داغ بیل ڈال دی ہے۔ 4 جج بیٹھ کے کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیراعظم کو چلتا کرتے ہیں، اور کس کی وجہ کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے۔ اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے، وہ پناما والا بینچ ہے، اعجاز الحسن ہے۔ یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیراعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ میاں صاحب جس بیانیے کی بنیاد آج ایک بار پھر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قوم کو یاد ہے انہی میاں صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں پینما کے مقدمے میں سزا کا مدعا اس وقت کے آرمی چیف اور جج صاحبان کے سر تھوپا تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا۔ نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ آپ کو جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی کی پالیسی پر گامزن رہ کر میاں صاحب جیل کی سلاخوں سے نکل کر لندن پہنچ گئے اور بیانیہ مریم نواز کے سپرد کر دیا۔ 2018 سے لے کر 2022 تک بڑے میاں صاحب خاموشی سے دیار غیر میں موجود رہے اور شہباز شریف کو بیانیے سے یو ٹرن لے کر مفاہمت کی تلاش میں سرگرداں 4 سال کی مسلسل محنت کا ثمر 16 ماہ کی حکومت کی صورت مل گیا۔ 16 ماہ کے اقتدار میں مسلم لیگ نون کی قیادت اس بیانیے سے یو ٹرن لے کر اقتدار انجوائے کرتی رہی۔ ایک پریس کانفرنس میں رائٹ بیفور دا ووٹ آف نو کانفیڈنس جنرل باجوہ کے سوال پر مریم نواز نے خاموشی سے اس بیانیے کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا۔ کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چڑھایا اور ان کا نام بھی لیا۔ نیکسٹ کوسچن۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دی گئی تھی۔ نواز شریف اور مریم نواز اسی تمام عرصے میں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے رہے۔ شہباز شریف نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں پھر جاتے جاتے انہی جنرل باجوہ کا شکریہ ادا کیا کہ جن کو آج ان کے بڑے بھائی ایک بار پھر مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جس کے خلاف محاذ بنا کر بڑے میاں صاحب خود کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں۔ صبح سالار جنرل باجوہ تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل کر اس کشتی کو پار لگانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ مگر اب انتخابات میں اترنے کے لیے تگڑا بیانیہ چاہیے، اور یہ تگڑا بیانیہ 16 ماہ کی تباہ کن کارکردگی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک بار پھر یو ٹرن لیتے ہوئے میاں صاحب نے پرانا راگ چھیڑ دیا ہے اور انہیں یہ یقین ہے کہ انتخابات میں جیت مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ آج 25 کروڑ عوام کے ملک کو آج انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا۔ اگر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور پی ڈی ایم جو ہے، یہ اپنا نہ کرتے، ڈیفالٹ سے نہ بچاتے، تو آج شاید پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا۔ ہم نے بچایا ہے، اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے قربان کیا ہے، اور آپ انشاءاللہ الیکشنوں میں کامیاب بھی ہوں گے، یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔ دعویٰ بڑا ہے، اور یہ دعویٰ بے سبب بھی نہیں کہ گارنٹی ملنے کا دعویٰ تو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ بہت پہلے کر چکے ہیں۔ بڑے بھائی گڈ کاپ، پھر بیڈ کاپ، اور چھوٹے بھائی شکریہ کرتے ہیں، بڑے بھائی احتساب کا نام لیتے ہیں۔ کیا عوام یہ خریدے گی؟ بات کرتے ہیں 2 بڑے نامور صحافی کاشف عباسی اور رؤف کلاسرا سے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ رؤف صاحب، فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب نے کیا آفیشلی جو ہے اپنے بیانیے کی بنیاد ڈال دی ہے؟ واپس آ کے یہ نام جو ہیں انہی کے اوپر ایک دفعہ پھر سیاست کی جائے گی، اور ان اے وے اگر آپ دیکھیں تو یہ نیریٹو جو ہے، یہ نیریٹو تو آج شاید پی ٹی آئی کا بنتا ہے، مگر وہ نیریٹو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی جانا، اب میاں صاحب جو ہے اس نیریٹو کو لے کر میدان میں اتریں گے۔ ویسے میاں صاحب کے ان نیریٹوز کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے 2006، 7، 8 میں ارشد شریف، ہمارے شہید دوست، اور بھی ضیاء الدین صاحب، ہم لندن میں رپورٹنگ کر رہے تھے، اور میاں صاحب ایگزیکٹ
آپ اس وقت کے ان کے اگر آپ ذرا کلپس اگر دیکھیں کبھی ڈان کی نیوز کی ان کی رپورٹ جو ہم فائل کرتے تھے وہاں سے کبھی پڑھیں فائل نکال کے آپ کو لگے گا کہ اس کا رپیٹ ہی ہو رہا ہے، اس کا کوئی اس میں کوئی مطلب کاما فل سٹاپ کا فرق نہیں، صرف نام اور کریکٹر بدلے ہیں اس وقت، اگر آپ اس میں ذہن میں رکھیں۔ اور اس وقت ان کا پتہ کیا نعرہ تھا، ان کا نیریٹو جو انہوں نے آ کے دینا تھا جناب مشرف کے خلاف، کیونکہ وہ سٹنگ تھے جہاں انہوں نے کہا جناب ہم آئیں گے کارگل پہ کمیشن بنائیں گے۔ اس وقت یہ کارگل کے جرنیلوں کو انہوں نے سزائیں دینی تھی، 3-4 نام اس وقت بھی لیتے تھے، 2-3 تو مجھے یاد ہیں، باقی تو اگر بھول جاؤں تو آپ ریمائنڈ کروائے۔ ایک کہتے جناب مشرف صاحب کارگل پہ چڑھ گئے تھے، انہوں نے بہت غلط کیا تھا، جو میں سمجھتا ہوں واقعی غلط کیا تھا، 3000 ہمارے فوجی شہید ہوئے تھے، ٹوٹلی ایک آپ نے بوگس قسم کا کارگل انکوائری کا کہہ کے 2013 میں آئے تھے، اچھا اس کے بعد دینے پڑ گئے تھے جنرل آرٹیکل 6 بھی اگین اس میں میرا خیال توقیر ضیاء صاحب تھے، اس کے ساتھ جاوید احسن صاحب تھے، یہ جو کمانڈر وغیرہ تھے، اور جس کا اس وقت کی آپ کی ملٹری کمانڈ کو ہائر کمانڈ جو دیگر تھے کور کمانڈرز کو بھی نہیں پتا تھا، آپ کی فضائیہ کو نیول تک کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کارگل پہ چڑھائی کر گئے اور آپ نے اپنے 3000 ہمارے جوان وہاں پہ شہید کرا دیے تھے۔ تو اس وقت ان کا نیریٹو یہ تھا کہ میں پاکستان واپس پہنچ کے تو ہم نے یہاں پہ جو کارگل کے وہ تھے جس کے ذمہ دار تھے جنرل سے، جن کی وجہ سے یہ ہمارے فوجی شہید ہوئے، انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ خراب ہوئے، پیس ڈیریل ہوا اور مجھے جیل میں ڈالا کہ ہم آئیں گے اور ان کو ٹرائل کریں گے، اور وہ 4 سال وہ یہاں پہ رہے تھے وزیر اعظم، اگر آپ کو یاد ہو تقریباً ایک دفعہ بھی یہاں جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا۔ ریزن کیا تھی کہ آپ نے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ تھوڑا سا ڈرانا تھا، دبکانا تھا۔ یہ ہمارے یہاں پہ جو لیڈرشپ رہی ہے، ایک چیز نا ان کو سمجھ آئیے کہ جتنا آپ اسٹیبلشمنٹ کو دبائیں گے، ان کو بلی کریں گے، ماضی میں ہوتا رہے، مزاحمت ہوگی تو یہ آپ کو پاور میں لے کر آئیں گے۔ مثلا انہوں نے نواز شریف صاحب نے ان کو آگے ہٹ کیا اس وقت، جناب مشرف صاحب نے کمپنی کو، انہیں پتا تھا کہ جناب کیانی صاحب نے کمپنی جو ہے اگر جو ان کا گروپ ہے اس وقت جناب مشرف سے ڈسٹینس پہ، لہٰذا انہیں سوٹ کرتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ کریں، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بچنے کے لیے، ان کی بلی سے بچنے کے لیے ان کو پاور میں لے کے۔ اچھا سیم یہ بات ہے ان کو خان صاحب کو سمجھ آ گئی، خان صاحب کو تو یہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، نہیں انہیں بعد میں سمجھ اس بات کی کہ اگر آپ ہٹ جتنا انہوں نے خان صاحب نے ہٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، پاکستان کی آرمی پہ، ان کی چیزوں پہ، آج تک پاکستانی تاریخ میں کسی نے کیا، مطلب 71 اٹھا لیں، اس کے بعد آپ اگر بلوچستان اٹھا دیں، فاٹا تو آپ اٹھا دیں، ڈرون اٹھا لیں، سارے انہوں نے بھی ہٹ کیا۔ اب سیم ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی خان صاحب کی پاور میں لے کر آئی، ان کو بھی اقتدار میں دیا۔ یہ بات اب ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اگر آپ نے سپیس لینی ہے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو کہیں نہ کہیں پہ ہٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا اب یہ کون سی سپیس لینا چاہ رہے ہیں میاں صاحب؟ مسئلہ یہ ہے، یہی تو پرابلم ہے۔ تو آپ ایک طرف جب یہاں پہ آئیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ جناب میں وہ پرانا نواز شریف ہوں، پہلا مسئلہ تو وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کہے گی اس کا مطلب جو ہی حکومت بنے گی پہلا ٹارگٹ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اور کیا اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کو دوبارہ کٹہرے میں کھڑے ہونے دے گی؟ کیا اس سے پہلے جنرل مشرف صاحب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جانا عدالت تھا، ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، ہاسپٹل پہنچ تو گئے تھے لیکن روٹ لگا ہوا تھا ایئرپورٹ کا، بالکل روٹ ایئرپورٹ کا لگا تھا۔ اور یہ بعد میں جو لوگ اس ساری چیز کو مینج کرتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا کہ انہوں نے ایئرپورٹ آنا تھا، جہاز کھڑا تھا، انہیں پاکستان سے باہر جانا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے ہاسپٹل چلے گئے۔ دیکھیں بیانیہ انہوں نے بنانا، کوئی چیز تو ایسی ہے جو مارکیٹ میں جا کے بیچنی ہے، میں وہ واپس آ رہے ہیں، یعنی کہ آتے ہی ان کو سب سے پہلے تو پولیس وین میں ڈال کے ایبسکانڈر ہیں، کانوکٹ ہیں، سیدھا جیل منتقل کرنا ہے انلیس ان کو بیل ملے۔ پیش تو انہیں عدالت میں، دیر از نو ادر آپشن، بریدر مل سکتا ہے 1-2 دن کا، مگر پھر بھی مینار پاکستان سے خطاب کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جلسوں سے اور ایک بڑے عید المساد استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس سارے کے بیچ میں جنرل باجوہ، جنرل فیض، آنریبل ججز کا نام لے کر کہنا کہ حساب تو ہوگا، دیکھیں از ہی پلئنگ وتھ فائر؟ میں فی الحال یہی ان کو دیکھیں، ان کو بیانیہ چاہیے، وہ واپس آ کے کیا کارکردگی کی بات تو کر نہیں سکتے۔ 16 مہینے مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، سو کارکردگی از ناٹ اے سیلنگ پوائنٹ۔ ظاہر بیٹھ کے لندن میں سوچا ہوگا ایسا کیا کر سکتے ہیں جس کو ہم آگے جا کے سیل کر پائیں، یا جس کی بنیاد پر ہم جلسوں میں تقریریں کیا کریں گے۔ تقریر یہی ہوگی کہ آپ نے 2016-17 میں مجھے نکالا، اس وقت کے پاکستان کے اسٹیٹسٹک کیے تھے، یہ لوگ ذمہ دار ہیں، یہ 5 لوگ ذمہ دار ہیں اور زیادہ ہٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ۔ اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی، ہوا کچھ نہیں۔ سوال یہ پوچھا جائے گا سر اسی سے تو ڈیل کر کے انہوں نے آپ کو پاکستان سے باہر بھیجا، انہی کو آپ نے ایکسٹینشن دی، حلف اٹھا کے ایکسٹینشنیں دلوائیں، اور پھر 16 ماہ خاموشی آپ نے لی۔ جو مذاکرات ہوئے اس وقت میاں صاحب نے کہا مذاکرات کسی درمیان انٹرمیڈیری کے ساتھ نہیں ہوں گے، میں ڈائریکٹ مذاکرات کروں گا۔ جب یہ 2018 کے بعد ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے، سو آپ یہ سارا کر کے دیکھیں، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ ایک لڑائی ایسی لڑ رہے ہوں جس میں آپ کو لگتا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے، مجھے اس کو پش بیک کرنا ہے، اور اس پش بیک کرنے کے لیے مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چاہیے، جیسے کہ عمران خان صاحب نے کیا۔
جیسے نواز شریف صاحب نے اس وقت کیا جب انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو. ہوا کیا تھا, نواز شریف صاحب کو باہر نکالا گیا, انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا, اور وہ وقت ٹھیک تھا اس کے لیے. عمران خان صاحب کا وقت ٹھیک تھا کیونکہ ان کو نکالا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ ڈالنا تھا اپنی بات منوانے کے لیے, وہ جو کہ نہیں ہوا. لیکن وہ بیانیہ وقت صحیح نہیں ہے, وہ ٹائمنگ سمجھ آتی ہے. یہ ٹائمنگ سمجھ آ رہی ہے. بیانیہ تو ٹھیک ہے, بیانیہ اچھا ہے, بیانیہ چلے گا, پنجاب میں بھی چلتا ہے یہ بیانیہ, لیکن کس حد تک چلے گا وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کیسے ریئیکٹ کرے گی, کیا وہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچے گی؟ ابھی ہم ظاہر ہے پاکستان کی موجودہ حالات میں بات کریں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں, لیکن ہے. پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے مینوورنگ آف الیکشنز میں, لیکن ہے. یہاں پر جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے کہ میاں صاحب کو فری بی دی جا رہی ہے, باقی ساروں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے, کسی کو تو ہاتھ پاؤں باندھ کے جیل میں بھی ڈال دیا. اس فری بی کے اندر کہیں ان کو یہ بھی اجازت ہے یا اجازت لی ہوگی کہ بھئی یہ میرے ہدف تنقید رہیں گے اور رہ سکتے ہیں اس صورتحال میں؟ مگر رؤوف صاحب, یہ 31 جولائی 2023 کو خواجہ آصف نے آن ریکارڈ آ کر کہا تھا کہ سخت ترین ہدایات میاں صاحب کی طرف سے آئی ہیں کہ چیف عوامی اسٹاف باجوہ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی, اور پھر لائن حاضر ہو کے پوری کی پوری مسلم لیگ نون نے ووٹ ڈالا تھا. تو مجھے یہ بات بتائیے گا, اور اس کے بعد جاتے جاتے ہم نے ابھی دکھایا بھی ابتدائی میں شہباز شریف صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا باجوہ صاحب کا, ابھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں, بڑے میاں صاحب کہہ رہے ہیں, چھوٹے میاں صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ابھی کاشف کہہ رہے تھے کہ بیانہ چلے گا, بکے گا. میری تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے. اب سے پنجاب کے اندر اب بک رہا ہے, بکے گا یا نہیں بکے گا, میرا اس پہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. خان صاحب کا بیانیہ اس لیے بک گیا کہ وہ سرونگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا. جو سرونگ جنرل سے, چاہے وہ باجوہ صاحب تھے یا بعد میں آنے والے لوگ تھے, ان کو ہٹ کر رہے تھے, ٹارگٹ کر رہے تھے. جو سروس میں بیٹھے ہوئے تھے, سروس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہٹ کرنا, ٹارگٹ کرنا, وہ فیسینیٹ کرتا ہے, لوگوں کو بھی کرتا ہے, ووٹرز کو بھی کرتا ہے. ایک ماچو سٹائل ہیروزم, واہ واہ کیا بات ہے جی, آپ تو پائے گئے ہیں جی, آپ نے سرونگ لوگوں کو نہیں چھوڑا. جو بھی تھا, جو میاں صاحب بیانیہ لے کے آ رہے ہیں وہ ریٹائر لوگوں کے خلاف ہے, جو آلریڈی مارکیٹ میں موجود نہیں ہے, جو اپنا جواب بھی نہیں دے سکتے, ہٹ بیک بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمارے یہاں جو ڈیڈ آدمی ہو نا, وہ ڈیڈ ہارس کو ٹھوکریں مارنے کا, آ کے کرنے کا, یہ تو صحیح ہے. میں سمجھ, مگر یہ کون سی پالیسی ہے کہ جب آپ کو سوٹ کرے آپ اس ڈیڈ ہارس کو ہاتھ نہ لگائیں, ایکسٹینشن بھی دیں, اور جب آپ کو سوٹ کرے تو پھر آپ واپس انٹرسٹ بیس. مطلب آپ اور ہم تینوں جانتے ہوتے ہیں کہ کیوں کیا گیا تھا. بہت 16 ماہ ان کی تعریف کی ہے شہباز شریف صاحب نے, مریم صاحبہ نے سوال ان کے اوائڈ کیے نو کامنٹ کہہ کے, اس سے پہلے 3.5 سال گجرانوالہ میں تقریر کر کے پورا چارج شیٹ کیا ہے, اور اب 16 ماہ بعد آ کے پھر ان کو چارج شیٹ کر. اس کی وجہ تھی سیاست میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا. یہ تم یا بہن بھائی سگے نہیں ہوتے, لیو الون کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور نواز شریف صاحب نے اگر کوئی ڈیل ماری تھی کہ آپ کو میں 3 سال کے لیے ووٹ ڈالوں گا اور میں آپ کو یہاں سے جیل سے نکال کے بھیجوں گا, تو آپ کا خیال ہے ساری عمر کے لیے یار دوست میں پالی جائیں گے؟ ایسے نہیں پالی جاتی ہوتی, انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں. دے آر نو فری لنچز. انہوں نے 3 سال لے لیے, انہوں نے ان کو جیل سے نکال دیا, تو لہٰذا اس میں وہ کہتے ہیں کوئی فیور تو نہیں رہی. اٹ واز ایکول, مطلب 50-50, آپ نے بھی فائدے لیے, انہوں نے بھی فائدے لیے, دونوں یہ اگین بوتھ جو ہیں وہ اس میں ایکول ہیں. ایک بیانیہ چل سکتا ہے اگر میاں صاحب ہمت کریں تھوڑی سی. حاضر سروس نہ کہیے گا سر, خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. اتنی جرات ان میں بھی نہیں ہے, اتنی جرات میاں صاحب میں بھی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے, مطلب جب پالیٹکس کی جب کوئی وہ کہتے ہیں ڈسپریٹ بھیا, جب کچھ نہیں رہتا آپ کے پاس, پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا, کچھ نہ کچھ تو رستے نکالنا. پھر ایک ہی رستہ ہے, آپ بھی وہاں سے سیدھے نہ پھر اس کا اٹک فوڑ چلے جائیں. آپ بھی 2-3 مہینے بیٹھ جائیں, کوئی قیامت نہیں آ جاتی. خان صاحب بھی تو بیٹھے ہوئے نا, آپ پہلے بھی جیلوں میں رہے نا. یہ جو بیانہ بنے گا کہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں, وہ ملک کے سابق 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, وہ بھی جیل میں بیٹھے ہیں, خان صاحب بھی جیل میں بیٹھے ہیں, دونوں کو بیٹھنے دیں. اور پاکستانی عوام ہو یا ہندوستانی, ہم دونوں اس خطے کے لوگ ہیں نا, مظلومیت یہاں بڑی بکتی ہے لوگوں کو نزدیک. یا کرپشن اسکینڈل یا آپ کی میری فینسی قسم کی سٹوریز ہم آ کے لگا دیتے ہیں, اپنا دل خوش کر لیتے ہیں. لوگوں کو نزدیک یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. یہاں پہ لوگوں کا جو ایک جب بڑے آدمی کو آ کے مشکل میں دیکھتے ہیں نا, پھر اس کے ایکٹس آف امیشن کمیشن یاد نہیں رہتے. اگر انہوں نے ووٹ بینک اپنا دوبارہ کیپچر کرنا ہے پنجاب میں, اگر میاں صاحب تیار ہیں اتنا بڑا راستہ لینے کے بجائے کہ جو پرانے لوگ ہیں صاحب ہیں ان پہ بیٹھ کے آپ یہ باتیں کریں, ٹرولنگ کریں, تقریریں کریں, آف نو یوز. آپ سیدھے وہاں سے ہیں, آپ جائیں جناب کہ خان صاحب اٹک جیل میں, آپ اٹک فورٹ میں پہلے بھی تو رہے نا, 1 سال آپ نے وہاں پہلے بھی گزارا ہوا, ابھی جائیں وہاں بیٹھیں. سو اس ملک کی سیاست پھر اپنی بیٹی کو کرنے دیں, لوگوں کو کرنے دیں. جو یہ بتایا جناب کہ خان صاحب جیل میں, تو میرا باپ بھی جیل میں بیٹھا ہے, پھر آپ کا بیانہ کچھ بنے گا کہ آپ واپس آئیں, کوئی ڈیل آپ نے نہیں کی. تجویز کیسی ہے رؤوف صاحب کی, آپ 3-4 مہینے جیل میں بیٹھے, کیا اٹک جیل میں بیٹھ کے ریوائو کیا جا سکتا ہے جماعت کو؟ مگر آپ دونوں کو بتا دوں, میاں صاحب نے کہا ہے کہ مجھے نااہل کرانے کے پیچھے جنرل باجوہ, جنرل فیض تھے. اب مٹی پاؤ نہیں چلے گا, مٹی پاؤ والا معاملہ گزر چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ قومیں خود احتسابی نہیں کرتی تو وہ حالات کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہیں. خود احتسابی کا پیغام ملک کے کوئی
کے کوئی میں پہنچایا جاتا ہے, کونے کونے میں پہنچایا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ ول ہی ایکچولی واک دا ٹاک؟ ہی کانٹ. دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ بات انہوں نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ حاضر سروس جج صاحب سنیں ان کا وہ تو پہلے ہی کر چکے ہیں نا جی. دیکھیں وہ تو دیو کراس دیٹ برج. اگر چیف جسٹس کی تصویریں لگا کے انہوں نے کر دیا تو ایک جج جو حاضر سروس ہے اس کے اوپر کوئی قیامت نہیں آئے گی, خاص کر اس موجودہ ماحول میں. مسئلہ یہ کہ کیا پاکستان کی تاریخ کو بہت پرانی ہے میاں صاحب کی. 2017 ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا شروع کیا, 2018 میں پاکستان سے باہر چلے گئے, سب خاموش ہو گئے. 2020-21 سے وہ نعرہ بدلنا شروع ہوا, نو کامنٹ کی طرف چلا گیا. وہ اس کے بعد میاں صاحب جب لندن میں تھے تو وہ گجرانوالہ کی تقریر ہوئی, اس کے بعد نو کامنٹ کا سلسلہ شروع ہوا. اور 28 مارچ 2022 کو مریم نے کہا تھا نو کامنٹ, کیونکہ وہ اس وقت آ رہے تھے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد, اور گجرانوالہ میں یہ سوال ہوا تھا. اور لوگوں کی میموری اتنی بھی خراب نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے 6 مہینے میں سال میں کیا کیا. سب کو پتا کہ آپ نے ایک ڈیل بنائی, جنرل باجوہ کے ساتھ وہ ڈیل بنی, اسی ڈیل کے تحت پہلے آپ پاکستان سے باہر گئے, اس کے بعد ایک اتحادی حکومت بنی اور وزیر اعظم بنی شہباز. But there's no quid pro quo now. نہیں quid pro quo. اب دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کیا بدل گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا نہیں آ گئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میرے پچھلے آرمی چیف کو فائل لگا دو, میرے پچھلے ڈی جی ایس آئی کو فائل لگا دو, یا اس کو پکڑ کے آرٹیکل 6 کے اندر تم دیں, یا اس کو آپ جب آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ غلط ہے, لیکن پاکستان میں یہ بہت مسائل ہوتے رہے ہیں, یہ ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کی یادداشت. مریم صاحبہ نے تو 2021 ستمبر میں کہا تھا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سے. میاں صاحب بھی تب خاموش ہو گئے تھے باہر بیٹھ کے, تو خواجہ آصف اور ادھر شاہد کا کانا باسی صاحب لڑ جھگڑ رہے تھے اور سب کچھ باہر اگل رہے تھے. وہ کیونکہ سو دا گڈ کاپ بیڈ کاپ پلیز ہیئر, ڈو ناٹ پلے آن پیپلز میموریز. کر رہے تھے نا, لیکن آج مسلم لیگ نون کھڑی کہاں ہے اس بیانیے پر؟ کیا یہ بیانیہ بک رہا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ بیانیہ لوگ مان لیں گے؟ کیا لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پچھلے 2 سال میں اس ملک میں کیا ہوا؟ کیا ہوا سے مراد, میں اکانومی کی بات نہیں کر رہا, کیا ہوا ہے کہ جو ڈیلیں بنی ہیں, کس نے بولنا شروع کیا, کون خاموش ہو گیا, کس نے نو کامنٹ کہا, کس نے انہی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لی, اور آج آپ دوبارہ پھر جب یہ کہیں گے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیلی ویژن میڈیا تو ہے, یہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے. اتنی آسان نہیں ہے یہ بیانیہ بنا لینا, کیونکہ بیانیہ صرف بنانا نہیں ہوتا, لوگوں کو یہ بھی یقین دلانا ہوتا کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں وہ کروں گا بھی. اصل مسئلہ ہوتا ہے ان کو یہ یقین دلانا. یہی سوال ہے, کر لیں گے آپ. ایک سیکنڈ. اور اس کے بعد کی فیز آتی ہے حکومت میں آ کے آپ کہتے ہیں وہ سیاسی بیان تھا, وہ ایک علیحدہ بحث ہوتی ہے. لیکن یہاں لوگ جب آپ یہ کہیں گے کہ مجھے انہوں نے ہٹایا میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا, لوگ کہیں گے انہیں کو ووٹ ڈالا تھا ایکسٹینشن کا. یہی تھے جن کے بارے میں آپ لوگوں نے بعد میں بیان بازی سے انکار کر دیا تھا. یہی وہ لوگ تھے جن کے لیے آپ ایک نرم گوشہ شروع ہو گیا تھا آپ کا. اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھی دیکھ رہی ہوگی, وہ کہے گا اگر ابھی سے یہی کام کریں کل ہمارے ساتھ کیا کریں گے. رؤف صاحب آپ نے بھی بات کی کہ لوگوں کی میموریز اتنی بھی پور نہیں ہوتی. لوگوں کی میموریز اتنی پور نہ ہوتی تو یہ لوگ چوتھی, پانچویں, تیسری, دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہوتے, یا بن رہے ہوتے, یا پالیٹکس میں ہوتے. مطلب ان کا پورے کا پورا اگر اس میں 30 سال مجھے بھی ہو گئے, 25-30 سال کاشف کو ہو گیا, آپ کو بھی خاصا عرصہ ہوگا. ہم نے ان کو دیکھ رہے ہیں, یہی لوگ ہیں. کلاسک پالیٹکس ہے نا, 40 سال سے اپنا رستہ بنا رہے ہیں, مشکل سے نکل کے رستہ بناتے. سیاستدان اسی کو کہتے ہیں نا. میں آپ کو بات تو میرا چھوٹا سا میں اس میں ہوتا ہے عموماً ٹائم فریم کی بات ہے نا. 98-99 میں چلے گئے, 2007 تک ایک نئی جنریشن تقریباً آ گئی جس کو آپ نے کہا کہ مجھے انہوں نے نکالا تھا, میں اب واپس آؤں گا, مشرف کے ساتھ ہی ہوگا, اور آپ نے نہیں کیا. یہاں پر تو ٹائم فریم بہت شارٹ ہے, یعنی کوئی پرانی بات نہیں, 10 سال پرانی, پرسوں کی بات ہے. پچھلے سال یہ بات ہو رہی تھی 2022 مارچ میں نو کامنٹ, اور 2021 میں آپ جب انسٹیڈ آف دس بیانیہ جس طرح رؤف صاحب کہہ رہے ہیں اٹک جیل سیدھا جا کے 2 مہینے بھی بیٹھ جائیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا نہ ہونا, ہم تو نیک و بات حضور کو سمجھایا جاتے ہیں نا. ہم تو نیک خواہشات, رؤف صاحب نیک خواہشات اور معصوم تجاویز سامنے رکھیں. نہیں, میری کوئی خواہش نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں پاورز کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں. کئی دفعہ کاشف کے شو میں بات ہو چکی, ناراض ہو جاتے ہیں پاچھے اس بات پہ کہ اقتدار کے لیے سر آپ کو دینا بھی پڑتا ہے, سر لینا بھی پڑتا ہے, پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جیلوں میں جائیں کیونکہ آپ نے بادشاہ بننا ہے. جب بادشاہ بننے کے لیے تو بڑے بڑے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لوگ تو بچے مار دیتے ہیں اپنے خلاف. ایک سیناریو پینٹ کریں, وہ لینڈ کر رہے ہیں, وہ مینار پاکستان جا رہے ہیں, اور وہاں ہتھکڑیاں لے کے پولیس والا کھڑا ہے, اگر کھڑا ہے اور وہاں سے گاڑی پہ لے کے وہ اٹک لے جاتے ہیں. لیکن اگر وہاں وہ جلسہ کر رہے ہیں اور جلسے میں تقریر کر رہے ہیں, وہاں سے گھر جا رہے ہیں,
تو لوگ کہیں گے یار اسٹیبلشمنٹ نے اگر یہ کیا تھا تو اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ مجھے یاد آ گیا کون آپ کی مدد کر رہا ہے یہ سب آپ کے کرنے نا میں؟ اسے یاد ہے کہ سین سے ایک اور سین یاد آ گیا 2004 میں، یہ 4 کی بات ہے میرا خیال ہے، اس وقت آصف زرداری صاحب ہیں، ایک جہاز بھر کے نا دبئی سے آئے تھے کہ جناب کہ ان کو آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحب کو انہوں نے گھر بٹھایا تھا کہ میرے مشرف صاحب سے، شام ضمیر صاحب سے اور میرے صاحب سے ڈیل ہو گیا تو میں جاؤں گا یہاں پہ، آپ کو یاد ہوگا الیکشنز بھی ہوں گے اور ہم پاور میں آ جائیں گے. ان کی ڈیل ہوئی تھی بڑے مشہور زمانہ 2004 میں, جہاز بھر کے لائے تھے. جب جہاز وہ رکا وہاں پہ, مجھے یاد ہے ہم وہاں پہ 4-5 صحافی ہم بھی شامل تھے اس میں, جب جہاز رکا تو ایک وہاں پہ ایس ایس پی صاحب آئے تھے, ان کے پاس بھی ہتھ کڑی تو نہیں تھی, انہوں نے آگے زرداری صاحب کو سلوٹ مارا تھا جو یہاں پہ وہ انقلاب لانے آئے تھے, اور زرداری صاحب انہیں کے ساتھ چل پڑے, گاڑی میں بٹھا کے لے گئے, انہوں نے وہاں پہ جو ورکرز کو مار مار کے انہوں نے دمبا بنا دیا. یہ پرویز علی صاحب کا دور تھا جو آج کل جیل میں ہے, یہ پرویز علی صاحب کے دور میں مار مار کے دمبا بنا دیا گیا تھا. بیچارے پیپلز پارٹی والے ورکر سندھ سے آ رہے تھے, یہ آپ کو یاد ہو لانگ مارچ ہو رہا تھا, لاہور میں بہت بڑا ایونٹ تھا وہاں پہ. سو یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا بعض دفعہ یہ لوگوں کے لیے کچھ اور ان کے فیسز ہوتے ہیں, ادر وائز جو پالیسیز کر کے آتے ہیں, ڈیلے مار کے آتے ہیں. تو نواز شریف کے پاس اس وقت اگر کوئی بیان ہے, یہ کوئی بیان ہے نہیں جو آپ بالکل ٹھیک کریں, میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ کے چیف جسٹس سے چلے گئے ہم ان کا احتساب کریں گے. آپ نے پہلے کون سے حساب کر لے, سب سے پہلے تو اپنا حساب کر کے دکھاتے. اپنی پارٹی کا بہت ساری چیزیں تھیں, بہت ساری ایکٹس آف امیشن کمیشن تھے, آپ نے وہاں پہ کون سے کیے. سو یہ کہہ دینا کہ جناب کہ آپ جو سابقہ وہ آرمی چیف ہیں وہی والی بات جن کو خود آپ اقتدار میں لے کر آئے ہیں, پاور میں لے کر آئے ہیں, انہیں کوئی نیا بیانیہ چاہیے. یہ بیانیہ مجھے نہیں سر اگر انہوں نے اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو چلانا تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے اور وہ بہت بری ہے. پھر یہاں کھڑے ہو کے تمام پارٹیوں کو کہیں آئیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں, آئندہ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا گیا تھا نہ ہم کریں گے نہ کوئی اور اس اسٹیبلشمنٹ کی استعمال کرے. یہ وہ ہیں وہ والے, یہ کیلے سے چھلکنے والے ہیں, وہ سردار صاحب روزانہ کیلے سے چھلکتے تھے, اس پہ اپنے گھر سے نکلتے تھے کیلے سے. یہ وہ لوگ ہیں, ان پہ انہوں نے 10 دفعہ ایسی ڈیل ایک صاحب ایک تھوڑی سی مخلصانہ صحیح شرارتی تجویز آپ نے دے دی ہے, انہوں نے دبنگ قسم کی نہ ہونے والی تجویز انہوں نے دے دی ہے. مجھے بس یہ بتا دیجیے, اعجاز شاہ نے ایک دفعہ میرے انٹرویو میں کہا تھا 2 لوگ نہ ہوتے تو نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بن رہے تھے. ابھی وہ اب ان کی پارٹی میں بھی اپنا ڈیڈ ویٹ لاس ہے. اب وہ یہ سخت بیانیاں لے کے زمین پہ اگر اتریں گے تو مریم صاحبہ کی بھی آگے پولیٹیکل پوری سیاسی کریئر نے اب لانچ ہونا ہے اس الیکشن کے اندر. مریم صاحبہ کو آپ کس رول میں اترتے دیکھ رہے ہیں, جسٹ ایز ہارڈ ہٹنگ اس اگر اس میں مجھے یہ سچویشن کا سامنا ہوتا, میں جیل میں جاتا, اٹک جاتا, اپنا بچہ وغیرہ کوئی ہوتا یا بیٹی ہوتی اس کو کہتا جا بھائی تو جلسے کر, جلوس کر, اپنی باپ کی مظلومیت کے احسانات کا, چیزوں کا جتنا ڈھول پیٹ سکتے ہیں پیٹیں. اور یہ بڑی رحم دل قوم ہے, بڑی رحم دل قوم ہے. 3-4 دفعہ آپ کو وزیر اعظم جب اٹک کہتے ہیں وہی اڈیالہ بھیج دیں یار, کیوں بھیج رہے ہیں یار. جب اٹک کہتے ہیں میرا خیال ہوتا ہے یہ کہیں گے اٹک جائیں, قیدی نمبر 804 سے ملیں اور کہیں یار بس آپ خیر دونوں میں اتنا ان کا رول برداشت نہیں کریں گے. اسلام آباد میں تھی نا, مگر گئے وہ لاسٹ لاہور سے تھے. وہ کہتے ہیں ایک جنگل میں اس میں ایک میان میں 2 تلواریں نہیں ہو سکتی, یہی کہہ رہے ہیں. ایک ریاست میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے ہو. تو خان صاحب اور ان کی تو صلح تک بھیجیں تو مجھے کئی دفعہ شک ہوتا ہے, آپ کہیں گے کہ وہ قیدی نمبر 804 سے ملیں اور کہیں ہم دونوں یہاں رہیں گے, دونوں یہاں سے دونوں انقلاب لائیں گے, دونوں نیا مساج سائن کریں گے. وجہ میں بتا رہا ہوں اٹک نہیں, ملک اگر ساری میاں صاحب اٹک جیل سے ہی سعودی عرب گئے تھے, اٹک میں رہے نمبر 1. اور دوسرے کیونکہ خان صاحب بھی اٹک میں ہیں, یہ بھی اٹک, مظلومیت بہت زیادہ بکے گے. میرے والد صاحب بھی وہیں پہ ہیں, اٹک جیل میں قید ہیں, تو اگر خان صاحب بھی وہاں پر قید ہیں. سو آپ ان دونوں نریٹو کو بعض دفعہ آپ کو ٹف فیصلے لینے پڑتے ہیں. میرا ختم ہو گیا بڑے صاحبہ کے لیے ٹف, انہوں نے ان کا پولیٹیکل فیوچر سیکیور کرنا ہے. وہ آپ نے جو سوال پوچھا نا مریم نواز شریف صاحبہ, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ مریم بی بی ایک ریبیلیس رول میں تو ابھی تک بڑی کامیاب رہی ہے. ویسے ان کا سٹار وہی ہے جو آپ کے میاں کا ہے, اس ریبیلیس اسکارپین ہے, بچھو ریبیلیس رول میں وہ بہت کامیاب رہے ہیں. ان کو بتاتا ہوں, یہ ان کا اندرا گاندھی صاحبہ کا تھا اسکارپین تھا, پھر ہلری کلنٹن کا تھا, یہ نہرو صاحب کا تھا, پٹیل کا تھا. یہ بھی شاید وزیر اعظم بن جائیں آپ کہہ رہے ہیں, چلیں آگے بن سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریبیلیس رول میں بڑی کامیاب رہی. کس وجہ سے پی ایم ایل این کی امیجنیشن کیپچر کی, بیکاز ہی واز دیٹ فائری اسپیکر, ریبیلیس, ووٹ کو عزت دو, یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ باجوہ, یہ کراؤڈ پولر تو ہے, ججز وہ باہر نکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کس حد تک جانا ہے, کون سے پیڈل دبانے ہیں, کتنے دبانے ہیں, کیا اسٹیبلشمنٹ کو اپنے خلاف کر لینا ہے. دس ول بی دا بگیسٹ چیلنج جو مسلم لیگ نون کو ہوگا, کہ ان کو انلیش کرنا ہے یا ان کو سنبھال کے استعمال کرنا. میرا وقت ختم ہو رہا ہے, لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اگلا انتخاب مسلم لیگ نون جیت رہی ہے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں لکھ کے دے سکتا ہوں. قیدی نمبر 8 کو ہاتھ پاؤں باندھ کے جیل ڈال دیں گے تو جیت رہی ہے. ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ
ज़रदारी साहब आजाद हैं, बिलावल भी आजाद, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नवाज शरीफ साहब वापस हैं, चाइनीज भी चाहते हैं, सऊदीज भी, दीगर मुल्क भी चाहते हैं, तो थोड़ी सी हिट ले लेने में क्या हर्ज है? अगर मियां साहब थोड़ा सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर थोड़ा सा बयानिया ले भी लेते हैं और कल को पावर में भी आ जाते हैं और कल को जो आपके जहन में डिजाइन हैं कि हम इस मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी हिट लेने में एस्टेब्लिशमेंट। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर मुझे तो अगर मुझे एक बात समझ, मुझे एक बात समझाएं, अगर तो तहरीक इंसाफ बैलेट पर नहीं होगी, कैदी नंबर 804 अंदर रहेगा, उनको इलेक्शन लड़ने के वो जो जाहिर है वो जो नवाज शरीफ साहब जेल एग्जैक्टली, तो आपको एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की जरूरत क्या है? वो जो कह रहे थे पहले कि हम अपने माजी की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ेंगे, मुझे तो मैं आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट क्या इसके पीछे कोई बैकिंग है कि हाँ ठीक है कर लें, किसी ने कहा ठीक है जो कर लो, इसमें कुछ हम आपको नहीं करेंगे, अगर ये हो तो फिर तो और बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ अब्बासी और रऊफ क्लासा हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना दो सीनियर सहाफियों की तजावीज और उनकी ऑब्जर्वेशंस। जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मियां साहब के इस नए बयानिए के ऊपर क्या रद्द अमल है। हमारे साथ सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी पीएमएल-एन से चाह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बनाया जाए, मगर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पीएमएल-एन ने तो अपने बयानिए की नई बुनियाद रख दी है कि जिधर वो जनरल बाजवा, जनरल फैज और हाजिर हमारे ऑनरेबल जजेस के नाम ले लेकर अकाउंटेबिलिटी की बात मियां साहब कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखें मियां नवाज शरीफ साहब पीडीएम बनने से पहले या पीडीएम बनने के दौरान बाजवा साहब को भी हदफे तनकीद बनाते रहे थे। बिल्कुल। लेकिन बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी उन्होंने खुद दी। एक तरफ से इमरान खान ने पेश की एक्सटेंशन वाली बात और नवाज शरीफ साहब ने बिना किसी शर्त शराइत के उसको हां भी कह दी। अब बुरा कहते हैं तो उस एक्सटेंशन के बाद की बुरी बातें होंगी। जनरल फैज पता नहीं कहीं है, किधर है मुझे नहीं मालूम। बाजवा साहब भी इस मुल्क में नहीं है। मैं उस पर क्या कहूं नवाज शरीफ साहब को कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने वाले भी तो आप थे ना, मैं क्या कहूं उनको? कैसे जो जज साहबान थे, हाँ हम मानते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर निसार अहमद खोड़ो हमारे साथ मौजूद थे। लफ्ज सेनेटर साहब का भी साथ नहीं दे रहे। क्या कहूं, खुद एक्सटेंशन देते हैं और खुद हदफे तनकीद भी बनाते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में जेलों में रवा रखे जाने वाले इंसानियत सोज रवैये से पर्दा उठाया और रियासत को आईना दिखाने की एक तहरीरी कोशिश की। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि मशरूत रिहाई मुजरिम का हक है। मुजरिम को मशरूत रिहाई कानूनी कार्रवाई पूरी करके दी जा सकती है। मुजरिमान की मशरूत रिहाई के कवानीन पर अमल न होना आईनी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुजरिमान की मशरूत रिहाई के कवानीन को फौरी फाल करें। फैसले में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 2015 के हुक्म पर कानून और इंसाफ कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई। कानून और इंसाफ कमीशन की जमा कराई गई रिपोर्ट वफाकी सूबाई हुकूमतों की है कि जो कि तशवीशनाक है। मुल्क भर की जेलों की हालत तशवीशनाक है। गुंजाइश से जायद कैदियों की वजह से जेलों में बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हो रहे हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि मौजूदा निजाम इंसाफ अशराफिया तक महदूद है और पसमानदा अवाम पिस रहे हैं। रियासत की आईनी जिम्मेदारी है कि यकीनी बनाए कि किसी कैदी के बुनियादी हकूक मुतासर ना हो। नाज़रीन, जिस वक्त आला अदालत में यह फैसला सुनाया जा रहा था, एन उस वक्त का मंजरनामा यह है कि एक नन्ना अमार जेल में कैद अपने वालिद की याद में बिलक बिलक के जान दे चुका था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसी जमात के सीनियर रहनुमा उस्मान डार 1 हफ्ते से, सदाकत अब्बासी 3 हफ्तों से, जहूर मशवानी 160 दिन से, 5 बार रेलवे मिनिस्टर रहने और कमोबेश 8 बार वफाकी वजीर रहने वाले शेख रशीद 3 दिन से रियासत से गुमशुदा हैं। और इसी रियासत में मुल्क के नामवर सहाफी 165 दिन से घर नहीं आए, जिनके बारे में हमने जब निगरान वजीर आजम से पूछा तो उनका जवाब ये था। जैसे ही कोई फाइनल बात हमारे पास आएगी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। सो रियासत पाकिस्तान को अभी नहीं पता कि ये रियासत पाकिस्तान को जितना पता है उतना आपको नहीं बताना चाह रहे, लेकिन कितना पता है, कितना बताना है, इसका फैसला रियासत को कर रहे थे। 6 सितंबर की अदालती समात में आईजी पंजाब ने अदालत को आगाह किया था इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से उनके पास मुस्बत मालूमात हैं। आइंदा 10 दिनों में खुशखबरी दे देंगे। अदालत उन्हें मोहलत फराम करे।
تاہم آج اس عہد کو 13 دن گزر چکے ہیں۔ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ اعلیٰ عدالت کے 5 صفحات پر مشتمل فیصلے پر عمل درآمد ہو بھی جائے، عدالتی حکم نامے کے بعد کسی بھی مجرم کو مشروط رہائی قانونی کارروائی پوری کر کے دے دی بھی جائے، تو کیا عمار اپنے والد سے مل سکے گا؟ کبھی نہیں، کیونکہ گزشتہ روز وہ اپنے والد سے ملاقات کے انتظار میں خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ گزشتہ 36 گھنٹوں سے تحریک انصاف کے رہنما میاں عباد فاروق کے ننھے صاحبزادے عمار کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز گردش میں ہیں کہ جس میں اس ننھی جان کو انتہائی تکلیف کی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عمار عباد آج سپرد خاک ہو چکا ہے۔ عمار کے جنازے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، مگر بطور ریاست ہم ہمیشہ اس ننھی جان کے مقروض رہیں گے۔ 9 کے ذمہ داران سخت سزاؤں کے مستحق ہیں، انڈاؤٹڈلی، وداؤٹ اینی کوشچن اور کنفیوژن، مگر جنگ کوئی بھی ہو، معزز معاشروں میں خواتین اور بچے ہر ممکن صورت میں پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں، اس جنگ کا حصہ نہیں ہوتے۔ ایک طرف اعلیٰ عدالت کا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے جڑی آئرنی یہ ہے کہ اسی ریاست کی 2 معزز عدالتوں کے رہائی سے متعلق فیصلے انتظامیہ کی حکم عدولی کی خاک چھان رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایک بار پھر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پرویز الہی کو 1 جون سے اب تک مختلف مقدمات میں متعدد بار گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وکیل کے مطابق ان کو گرفتار کیے جانے کی تعداد 13 بار سے تجاوز کر چکی ہے۔ پرویز الہی کی گرفتاری گزشتہ روز ایک ایسے وقت میں کی گئی جب ملک کی 2 عدالتیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ IG اسلام آباد سمیت 4 بڑے افسران کو توہین عدالت کے نوٹسز کے بعد قابل ضمانت گرفتاری اور پھر ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کر چکی ہے۔ عدالتیں 2 بار فیصلہ دے چکی ہے کہ پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں دوبارہ نہ گرفتار کیا جائے، مگر ان تمام تر احکامات کے باوجود بار بار گرفتار کیا گیا اور عدالتوں کی موجودگی میں کیا گیا۔ آج سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن پنجاب نے ضلع کچہری لاہور میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت اینٹی کرپشن حکام نے غیر قانونی تقرریوں سے متعلق 2 مقدمات میں چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ یہ تماشا بھی خوب ہے کہ افسران کسی بھی عدالتی حکم کی آوری کی بجائے کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آج تحریک انصاف کی خواتین رہنما عالیہ حمزہ، طیبہ امبرین، سنم جاوید اور ڈیزائنر ختیجہ شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 دن کی توسیع کر دی۔ 3 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ختیجہ شاہ، روبینہ جمیل سمیت متعدد خواتین کارکنان کی ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ان خواتین رہنماؤں کی ضمانت سے متعلق درخواست ایک لمبے عرصے کا کشت کاٹنے کے بعد عدالت میں سماعت کے لیے منظور ہوئی۔ سماعت کی تاریخ دی گئی، کبھی وکلا نے معذرت کی، کبھی جج صاحبان رخصت پر چلے گئے۔ آج تحریک انصاف کی خواتین کی درخواست ضمانت کی سنوائی تو ہو گئی، رہائی نہیں مل سکی۔ یہ تمام خواتین کم و بیش 4 ماہ سے جیل میں قید ہیں۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کے خلاف درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا، اسلام آباد کے واقعے کا مقدمہ دوسری صوبوں میں کیسے درج ہو سکتا ہے؟ اس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کسی نے واقعہ دیکھا اور اس نے مقدمہ درج کروا دیا۔ عدالت نے طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر کراچی تھانے میں درج تفتیشی افسر کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیا اور کہا کہ IG سندھ قابل ضمانت وارنٹ کی تعمیل کروائے۔ 3 دن قبل شیخ رشید کو 2 بھتیجوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ رات گئے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق شیخ رشید کو راولپنڈی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ راولپنڈی پولیس شیخ رشید کو سخت سیکیورٹی کے اندر اسلام آباد سے لے کر آئی ہے، جبکہ شیخ رشید کی گرفتاری کے تناظر میں ترجمان راولپنڈی پولیس نے وضاحت کی کہ راولپنڈی پولیس نے شیخ رشید کو گرفتار نہیں کیا اور نہ ہی وہ راولپنڈی پولیس کی تحویل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی راولپنڈی پولیس تردید کرتی ہے، جبکہ شیخ رشید کے وکیل سردار عبد الرزاق نے گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین، گزشتہ 48 گھنٹوں میں عدالتی روایات کی نئی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک نیا باب، ایک نیا چیپٹر شروع ہوا ہے۔ کیا اس نئے باب میں عدالتی فیصلوں کی پاسداری کی جائے گی یا پھر عدالتی فیصلے یوں ہی خاک چھانتے رہیں گے؟ ہمارے ساتھ PP 149 کے میاں عباد فاروق کے بھائی اور ننھے عمار کے چچا میاں شہزاد فاروق موجود ہیں۔ میاں شہزاد فاروق صاحب، السلام علیکم۔ بڑے بھاری دل کے ساتھ آج آپ کو میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں۔ سوچا نہیں تھا کہ کبھی اس طرح کے دل گرفتہ موقع کے اوپر آپ کو مدعو کریں گے۔ 8 سالہ عمار اب اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، مگر میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار کی طبیعت پہلے سے ہی خراب تھی اور اس پوری صورتحال سے جس سے اس کے خاندان کو جس کا سامنا کرنا پڑا اس سے یہ لنکڈ نہیں تھا، کیا کہیں گے آپ؟ جی میری بہن، میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ غلط خبریں چلا رہے ہیں
ان کو شرم آنی چاہیے. شرم اس لیے کہ ان کے بھی گھر میں بچے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ 3 ماہ پہلے کی عمار کی آپ نے اور سارے میڈیا والوں نے دیکھی ہوئی ہے ویڈیو, اور ماشاءاللہ وہ بڑا ایکٹیو اور ٹاپر ہے اسکول سے, LGS کا اسٹوڈنٹ ہے. یہ ہمارے ماڈل ٹاؤن میں ساتھ ہی برانچ ہے, وہاں سے اس کے اسٹوڈنٹ دوستوں سے جو کلاس فیلو ہیں ان سے کنفرم کریں کہ یہ بچہ ٹاپر تھا کلاس سے یا نہیں. اس کے ٹیچر سے کنفرم کریں. یہ شرم والی بات ہے. اللہ یہ جو چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ غلط خبریں, اللہ ہمیشہ ان کو اپنے بچوں پہ سلامت رکھے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, اللہ کسی کو اپنے اولاد کے غم سے دوچار نہ کرے. میں باقی میرے پاس تو آج میرا لفظ ساتھ چھوڑ گئے ہیں جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں. مگر مجھے شہزاد بھائی یہ بتائیے گا کہ عمار جو آخری ایگزام لکھنے گیا تھا اسکول, اس کے اوپر بھی کچھ خبریں ایسی موصول ہوئیں کہ وہ اپنے والد کا نام تحریر کرتا رہا؟ جی باجی, اس پہ ان کی جو LGS کی ٹیچر ہے عمار کی, اس نے بھی اس پہ بیان دیا ہوا ہے, وہ ریکارڈنگ بھی ہے اور آپ اسکول میں بھی وزٹ کر سکتی ہیں. یہ جو لاسٹ ٹائم 2 پیپر دے کے آیا, ایک 19 مئی کو, ایک تقریباً 21 مئی کو, یہ دونوں پیپر جو ہیں اس پہ یہ بابا لکھ کر آیا. اس کے بعد ہم نے اس کو ہاسپٹلائز کیا اور اس کے بعد پتا چلا, ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کسی صدمے کا شکار ہے, اسے کیا ہوا ہے. ہم نے پھر ساری بات بتائی کہ ہمارے گھر میں اس طرح پولیس آتی رہی, کبھی SP اقبال ٹاؤن آ جاتے تھے, کبھی SP ماڈل ٹاؤن آ جاتے تھے, کبھی SP کینٹ آ جاتے تھے, اور ساتھ میں پوری پولیس کی گاڑیوں کا قافلے کے ساتھ آتے تھے. اور پنجاب پولیس کا رویہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ ان کی انٹری ایسی دبنگ ہوتی ہے کہ وہ ایسے بچوں کو گھوری ڈال کے مار دیتے ہیں. اور جب عمار کی مما کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے کر گئے اور میری والدہ یعنی عمار کی دادی کو عمار کے سامنے گاڑی میں بٹھایا گیا اور عمار پیچھے سے کنفیوز ہو گیا, وہ ٹینشن لے کے ٹینشن کا شکار ہوا. اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو جس بات کا صدمہ ہے وہ کیا, ہم نے ساری بات بتائی کہ اس کے بابا جیل میں ہیں اور ماما اور دادو جیل میں چلے گئے. تو یہ بس وہ بچے نے پہلے دن سے لے کے لاسٹ ٹائم تک میری بہن وہ بات ہی دل سے نہیں نکالی. ڈاکٹرز نے بھی بہت زیادہ کوشش کی اور تمام ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کے بابا آ جائیں, اس کے ساتھ ٹائم دیں تو بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے, بچہ بہتر ہو سکتا ہے, بہتری کی طرف آئے گا. لیکن میں نے میری بہن سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی, میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی, میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی اپلیکیشن رحم کی اپیل کی. لیکن میں یہاں اندھیر نگری میں رہ رہا تھا, مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں کوئی سننے والا نہیں ہے. یہاں پہ ابھی میرا میں نے اپنے عمار کا جنازہ اٹھایا ہے. اب مجھے میری بھابھی کی جو عمار کی مما ہے, میری بہن, اس کی ایسی کنڈیشن ہے کہ میں اب میڈیا پہ اپنی فیملی کو کیسے بتاؤں کہ وہ کس پوزیشن میں ہے. اور ہم 4-5 دن سے اسے چمچ کے ساتھ صرف پانی سے مینج کر رہے ہیں اور کہیں ہاسپٹل میں پرائیویٹ دکھا رہے ہیں, لیکن وہ بھی عمار کی طرح ایسی ہی حالت میں ہے. باجی شہزاد بھائی, عباد فاروق اپنے ننھے بیٹے اپنے صاحبزادے سے مل سکے تھے؟ جی میری بہن وہ یہ لے کے آئے تھے ادھر, آپ نے بھی دیکھا جیسے جنازے پہ آئے. ماشاءاللہ سے پولیس کی سیکیورٹی اتنی تھی اور چیزیں اتنی تھی کہ لوگوں کو پریشرائز کیا. وہاں پہ ہمارے کافی دوستوں سے اور لیڈیز سے موبائل بھی چھینے گئے پولیس والوں نے. میں کہہ رہی ہوں تمام عرصے میں جب عمار بیمار رہا تب ملاقات ہوئی, ملنے دیا جیل میں؟ ایک ملاقات ہوئی. یہ فوت ہونے سے, یہ جب عمار کی فوت ہونے کی خبر سنی اس سے 2 دن پہلے ملاقات ہوئی. ملاقات کروائی انہوں نے 15 منٹ کی چلڈرن ہاسپٹل میں, اور 15 منٹ کی ملاقات انہوں نے ضرور کروائی. وہ بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چلے مرنے سے پہلے ایک باپ کو ایک بچے سے چلے, اتنی ان کے دل میں رحم آ گیا. اگر نہیں بھی آتا تو میں کیا کر سکتا تھا. ان کی مہربانی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ جنازے پہ بھی لے آئے اور جیسے لے کے آئے وہ آپ سب نے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمار پرفیکٹلی نارمل بچہ تھا, بہترین اس کی گریڈز تھے, بہترین پارٹیسپیشن تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ پہلے سے کسی ذہنی دباؤ کا مریض تھا یا ایسی کسی بیماری میں مبتلا تھا, ایسا کچھ نہیں ہے. اٹس جسٹ دا پریشرز اور دباؤ جو اس نے خود وٹنس کیا اور جو اس نے تجربہ اور ایکسپیرینس کیا فرسٹ ہینڈ, جس کا ایک بہت گہرا زخم اس کے ذہن پہ ہوا. ڈاکٹرز نے بھی یہی لکھا؟ ڈاکٹر نے بھی یہی لکھا, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ذہنی یہ ٹینشن کا شکار ہوا ہے
اور یہ اسی وجہ سے جو ہے یہ دن بہ دن نیچے کو جا رہا ہے. ابھی بھی ٹائم ہے, اس کے بابا کو ملوا دو. ہم چیخو پکار کے ساتھ رو رو کے کہتے رہے. ڈاکٹرز نے ڈسچارج کیوں کیا؟ ہاں, ڈاکٹر نے بس وہ اتفاق ہاسپٹل والوں نے کوئی تھوڑی سی زیادتی کی کہ تاکہ وہ یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ یہ سیاسی ایشو جب سے بڑا, اس کی ویڈیو وائرل ہوئی اور انہوں نے ان کا رویہ ڈاکٹرز کا ہمارے ساتھ چینج ہو گیا اور ہم نے وہاں پہ کافی دیر ایڈمٹ رکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس کو گھر لے جو, ہمارے پاس علاج نہیں ہے. پھر میں اور کافی ہاسپٹلز میں لے کے گیا. شہزاد بھائی بہن بھائی کتنے عمار کے؟ عمار کے 3 بھائی اور ہیں ماشاءاللہ سے, اور وہ چھوٹے ہیں. عمار کی مما ہاسپٹل میں تڑپ رہی ہے اور عباد بھائی جیل میں تڑپ رہے ہیں, اور ہمارے گھر میں ماتم بچھا ہوا ہے. میری بہن برے حالات ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں وہ سخت بیمار ہیں, وہ بابا 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 کہتے کہتے وہ بھی, مطلب میں کیا کہوں کہ میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ سارا خاندان ہی بیمار ہے, لیکن پوزیشن کچھ ایسی ہے میری بہن. شہزاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کو تمام تر دعاؤں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میرے پاس تو لفظ نہیں ہے ناظرین, میں ایک وقفہ لوں گی. آج ایم کیو ایم وفد کی چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن سے الگ الگ ملاقات ہوئی. ملاقاتوں میں شفاف انتخابات, لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنا اور صوبائی الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات رکھے گئے. ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, سبھی کو آج لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ سے مراد ہماری ہے کہ جو لوگ پروونشل گورنمنٹ کے پہلے سندھ حکومت میں جو لوگ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ساتھ تھے, بیوروکریسی اور تمام لوگ, وہ آج بھی وہی چہرے ہیں سارے. تو اگر وہی چہرے ہوں گے اور وہی سارا ان کا جو 15 سالوں سے جو ان کے لوگ ہیں, تو پھر وہ تو ڈیفینیٹلی ان کی ایفیلیشنز ہیں, ان کا تو ایک کنیکشن ہے, ان کا ایک بانڈ ہو گیا ان سے, ان کے ساتھ. وہ کیسے نیوٹرل رہ سکتے ہیں؟ جو سندھ کے پروونشل الیکشن کمشنر ہیں وہ آلموسٹ جو ہے وہ ان کے کارکن ہیں پیپلز پارٹی کے 15 سالوں سے. جو لوکل گورنمنٹ انہوں نے پچھلے چند ماہ پہلے کروایا ہے, آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ کی کیا بھد اڑی. آپ کے کیمروں نے دکھایا کہ اندرون سندھ جب الیکشن ہو رہے تھے اسی الیکشن کمشنر کے سندھ الیکشن کمشنر کی نگرانی میں, تو باقاعدہ ڈاکوؤں کو دکھایا گیا کہ ڈاکو آئے اور وہ بیلٹ باکس اور پریزائڈنگ آفیسرز کو اپنے ساتھ لے گئے, اور شام میں واپس آتے ہیں وہ 5 بجے, اور وہ پریزائڈنگ آفیسرز ڈاکو اور اس کو لے چھوڑ جاتے ہیں باکسز کو, اور اس میں سے پھر پیپلز پارٹی کے ووٹ نکل آتے ہیں. پورے سندھ میں آپ کو پتا ہے ٹھپے جو ہے وہ لگاتے ہوئے لوگوں کو دکھائے گا, روڈ پر بیٹھ کر 3 دنوں تک جو ہے وہ بیلٹ باکسز کو رکھ کر جو ووٹ ڈالا گیا. تو اس جو پروونشل وہ ہے الیکشن کمشنر, ان کی نگرانی میں اگلے الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کے بالکل ایک طرح سے وہ ورکر کے طور پر ان کے کام کرتے ہیں یہاں پر. دوسری بات ہے کہ جو 15 سالوں سے صوبائی حکومت ہے یہاں پر, اس میں جو افسران اور جو پولیس کے اہلکار اور تمام جو لوگ ہیں وہ جو موجود تھے وہ آج بھی اسی طریقے سے اپنے موجود ہیں اور اداروں میں اور ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. ہمارا خدشہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ اپنی ایفیلیشن جو ان کی 15 سالوں سے ان کے ساتھ ہے, انہوں نے پوسٹنگز لی ہیں, انہوں نے پروموشن لی ہیں, ان کے 15 سالوں میں ان کا ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے, وہ سب لوگ ان بائس کیسے رہ سکتے ہیں, اور وہ سب لوگ جو ہے وہ نیوٹرل کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو فیئر اینڈ فری الیکشن تو اس وقت ہو کہ جب کوئی سرکاری سپورٹ کسی بھی پارٹی کو نہ ہو. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس طرح کی وہ باتیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو مصطفیٰ کمال صاحب, میاں صاحب لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ انتخابات وہی جیت رہے ہیں اور انہی سے اپیل کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی. بلاول بھٹو زرداری, تحریک انصاف یا پابند سلاسل ہے, انڈر گراؤنڈ ہے, آپ کو سسٹم کا ٹلٹ کدھر دکھائی دے رہا ہے؟ کیا بلاول کی باتوں میں صداقت ہے؟ مہر بی بی, میرا یہ خیال ہے کہ دونوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے. میں پی ٹی آئی کی ابھی بات نہیں کر رہا, وہ تو اپنی انٹرنل پرابلم کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اس پوزیشن پہ پہنچ گئے, اس میں ان کا بہت قصور اپنا ہے, اس لیول پہ بات نہیں جاتی. اگر اس کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس 15 سالوں سے حکمرانی رہی ہے ان انٹرپٹڈ, پوری بیوروکریسی ان کی ہے, سارے لوگ ان کے ہیں, اتنا پیسہ, اتنے سسٹم انہوں نے چلائے, اتنا پیسہ ہے. وہ تو الیکشن جو ہے وہ لڑتے نہیں ہیں, وہ تو الیکشن خریدتے ہیں. اس خریدنے کے لیے تو ان کے پاس ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. ہاں اگر کچھ لوگ ان کا سسٹم جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, کسی کے اوپر ہاتھ پڑ رہا ہے, تو کوئی پولیٹیشین نہیں پکڑا جا رہا. ڈیفینیٹلی جو کرپٹ لوگ ہیں اگر وہ بھی ابھی پکڑے نہیں جا رہے, ہمیں باتیں سننے میں ہمیں مل رہی ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ایسی کوئی کاروائی ہماری نظر سے یا شاید میرے پاس نالج نہ ہو, لیکن ابھی تو ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے.
کوئی کسی کو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے, پورے پاکستان بھر میں جا کر الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں. ہاں اور پی ایم ایل این کے پاس بھی لیول پلئنگ فیلڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی ابھی بڑی آئیڈیل سچویشن ہے نواز شریف صاحب کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں پارٹیز میں سے کسی کو بھی جو پاکستان کی ریاست کے جو ادارے ہیں وہ کسی ایک کی طرف زیادہ سپورٹ ہو یا کسی دوسری کی طرف زیادہ سپورٹ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز کو لیول پلئنگ فیلڈ ہے اس میں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی. کہہ رہے ہیں آئیڈیل سچویشن ہے نواز شریف صاحب کے لیے اور دونوں جماعتوں کے پاس لیول پلئنگ فیلڈ ہے. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.